نذیر احمد خان اس نے پھرس ٹان رات تین کی موچہ کار اس رات تین کران کی کہیں اس کا میڈیکل شاپ نہیں چل رہا تھا, کہیں اس کا فوڈ فرائر پریس شاپ نہیں چل رہا تھا, اس کا دکان نہیں چل رہا تھا. وہ 90 تک ملازم تھا. 90 کی یاد ہے کشمیر عظما پر 50,000 کا پیسہ دے کر انہوں نے ایڈورٹائز کیا. تو وزیر اعلیٰ تھے مفتی محمد سعید صاحب, پھر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ تھی. تو عمر صاحب نے ٹانگ اڑائی, یہ میں نے دے دیا. کیوں دے دیا؟ میں تو کنسرنڈ ایم ایل اے ہوں. تو نذیر احمد خان کنسرنڈ چیئرمین نہیں ہے اس وقت, کیونکہ وی آر ناٹ ایفیلیٹڈ وتھ اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ تو کلیئر کٹ ہے. پہلے دن سے ہی ہم نے کہا وی آر انڈیپینڈنٹ. میں عمر عبداللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی جو پارٹی کہتے ہیں نذیر احمد خان بی جے پی کے ساتھ ہے, خود آپ وہاں پلے بڑے, خود آپ کی پرورش اٹل بہاری واجپئی کے دور میں ہوئی, اڈوانی صاحب کے دور میں ہوئی. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں جے کے انہٹ کی نشریات اور میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روف آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام, آئیے بات کرتے ہیں آج ڈی ڈی سی چیئر پرسن بڈگام نذیر احمد خان کے سپوکس پرسن میر مشتاق صاحب سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملے پر بھی بات کریں گے. آئیے بات کرتے ہیں میر مشتاق صاحب سے. شکریہ میں آپ کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا لب کشائی کرنے کا ضلع بڈگام کے تعمیر و ترقی کے حوالے سے. آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے کہ 2020 کے اواخر میں یہاں پر یو ٹی انتظامیہ نے پہلی بار یہاں پر یہ جو ڈی ڈی سی کے انتخابات عمل میں لائے. تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اپریل 2021 سے نذیر احمد خان صاحب نے ایز اے چیئرمین اپنا آفس سنبھالا, اور تب سے لے کر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا آج تو پوری دنیا گواہ ہے, خصوصاً آپ میڈیا فریٹرنیٹی کے لوگ تو لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں. تھرو سوشل میڈیا بھی آپ کو خبر ملتی رہتی ہے. جو ہم نے پرائیارٹیز رکھی تھی اپنے اس مشن میں, وہ سڑک, بجلی اور پانی. میں یہ کہتا ہوں کہ بار بار کہ ہم نے سب کچھ کر کے نہیں دیا, لیکن جو شروعات ہم نے کی سڑکوں کے حوالے سے, آپ پورے ضلع بڈگام کی واقفیت رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا حالت تھی ہمارے علاقے میں. لینگویشنگ میں پروجیکٹس تھے, سڑکوں کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا. اگر میں آپ کو بیروا حلقہ انتخاب کی بات کروں گا تو ضلع بڈگام کے آپ کو جو شہرگ ہے بیروا بڈگام روڈ, آپ کو معلوم ہے کیا حالت تھی اس کی. سونپا آریزال کیا حالت تھی اس کی. لیکن آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ کا کام جو ہم نے شہد و مت سے جاری کیا, لیکن آپ کے جو سیاسی مخالف جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ عمر عبداللہ صاحب کی جو وقت میں ہم نے ان کو پلان میں رکھا, اور آج نذیر خان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. یہ حیرانگی کی بات ہے. 2016 کا پلان 2023 میں عمل درآمد ہو, یہ عقل سے باہر کی بات ہے. 16 میں تو عمر صاحب ایم ایل اے بیروا تھے, 17 میں بھی ایم ایل اے بیروا تھے, تب تو حالات ٹھیک تھے. حکومت کب ٹوٹی؟ یہاں پر گورنر راج کا عمل کب نافذ العمل ہوا؟ 2018 میں. 16 کے پروجیکٹ 16 میں نہیں ہوئے, 16 کے پروجیکٹ 17 میں نہیں ہوئے, 16 کے پروجیکٹ 18 میں نہیں ہوئے, 18 کے پروجیکٹ اگست 19 تک نہیں ہوئے. تو آج جب 23 میں ہو رہے ہیں تو یہ عمر صاحب نے کر کے دکھایا. 2 پیج پر یہ ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں. تو باقی جو علاقے ہیں جو ان 2 پیجز میں نہیں ہے, تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کا نام انہوں نے کیوں نہیں رکھا ہے؟ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ فائنانشیل ایئر دسمبر میں کلوز ہو جاتا ہے, اور آن گوئنگ جو یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان میں جو لینگویشنگ پروجیکٹس تھے انہیں دوبارہ ایسٹیمیشن کرنی پڑی, دوبارہ اپروول لینی پڑی. اس کی وجہ سے ان پر کام شروع ہوا ہے. اتنا ہی نہیں ہے, جو پچھلے سال ہم نے نبارڈ کے زیر حلقہ انتخاب بیروا میں, آج ہم حلقہ انتخاب بیروا کی آپ زیادہ بات کر رہے ہیں, 7 پروجیکٹس عمل میں لائے, اور جن کو ہم نذیر احمد خان صاحب نے پرائیارٹی دی. ایز اے بلاک چیئر پرسن ان کی مسز نیلوفر جان صاحبہ بیروا میں ہے, وہ تو ایس ڈی ڈی سی بیروا ہے, ایس ڈی ڈی سی چیئرمین ہے. اگر ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو مجھے یہ بتائے پھر سرکار اتنی رقمیں کثیر خرچ کیوں کرتی ہے؟ سو دیر از نو نیڈ آف پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اگر پرانے زمانے کے لوگ ہی یہ کریں گے, اگر ان کا ہی یہ چلتا رہے گا, ان کا لسٹ چلتا رہے گا, تو تیل گوس اکے لٹہ ایم ایل اے بنن. بار بار کیا الیکشن کمیشنس تیل خوشکت کھالیں, بار بار کیا سرکارس اخ رقم کثیر کریں. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, لوگ گواہ ہیں, جتنے پروجیکٹس ملے ہیں نذیر احمد خان نے انہیں ایز ڈی ڈی سی چیئرمین ان کو ترجیحات میں رکھا, ان کو پرائیارٹی دے دی. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا, ڈی ڈی سی ممبر کرے ہم نے یہ کام کیا, تو کیا تال میل کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے یہ میں بتاؤں گا, اگر ڈی ڈی سی ممبر کہے گا یہ پروجیکٹ میں نے اٹھایا تو وہ کیا جائز ہے, میں سیلیوٹ کرتا ہوں. وہ تو مان لیتے ہیں کہ 3 ٹائر سسٹم میں کام ہو رہا ہے, وی آر گیونگ پرائیارٹی ٹو ڈفرنٹ پروجیکٹس. تو یہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ تو ایک ڈی ڈی سی کا پاور ہے. نیشنل کانفرنس جو کہہ رہے ہیں, میں انہی کی بات, وہ بول رہے کہ نذیر احمد خان دعویٰ کرے کہ جو بھی بیروا میں ہو رہا ہے وہ صرف ڈی ڈی سی نذیر احمد خان کر رہا ہے. چیئرمین ہے نا, یہ وقت کی بات ہوتی ہے نا.
2014 میں جب عمر صاحب آیا, مجھے یاد ہے کہ جب ماگام بیروا روڈ کے لیے یہ میگڈم بچھایا گیا, مجھے آج بھی یاد ہے کشمیر عظما پر 50,000 کا پیسہ دے کر انہوں نے ایڈورٹائز کیا. تو وزیر اعلیٰ تھے مفتی محمد سعید صاحب, پھر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ تھی. تو عمر صاحب نے ٹانگ اڑائی کہ یہ میں نے دے دیا. کیوں دے دیا؟ میں تو کنسرنڈ ایم ایل اے ہوں. تو نذیر احمد خان کنسرنڈ چیئرمین نہیں ہے اس وقت, اور وہ قابل ترین چیئرمین جس کو کل جموں کشمیر میں اول درجہ ملا. ڈیورنگ دس پولیٹیکل پول, جو سروے پول کیا تھا آپ کے گلستان چینل نے, اور اس میں نذیر احمد خان نے پورے جے میں ٹاپ کیا. یہ تو مان لو نا, اگر آپ کے ڈی ڈی سی کو ایکشن ریسپونڈ دیتا ہے تو چیئرمین کو کیوں نہیں دے گا؟ ہم تو 90 سے سیاست میں ہے. جو بندہ آج کہے گا نذیر احمد خان اس نے فرس چٹا رہا تھا کہ موچکار اس نے رہا تھا کرا کہ کہیں اس کا میڈیکل شاپ نہیں چل رہا تھا, کہیں اس کا فوڈ فرائر پریس شاپ نہیں چل رہا تھا, اس کا دکان نہیں چل رہا تھا. وہ 90 تک ملازم تھا. 90 کے بعد ایک فطری ماحول میں پلا بڑا, سیاسی ماحول میں 90 سے ایک تجربہ رکھتا ہے, جس کا آپ کو بار بار ثبوت ملتا ہے کہ ایل جی صاحب اس کو عزت دیتا ہے, اس کو آبرو دیتا ہے. یو ٹی ایڈمنسٹریشن کچھ دن پہلے جب بیروا میں انہوں نے کہا فیمس چیئرمین ہے نذیر احمد خان صاحب, اور وتھ آؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, اور سنگل انڈیپینڈنٹ چیئرمین آف جے اینڈ کے. کیا لوگ کہہ رہے کہ یہ جو پالیٹیشن آپ کے جو مخالف کہہ رہے کہ اگر انہوں نے ایل جی کو بیروا لائے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا. جس لیڈر صاحب نے یہ کہا کہ عمر صاحب یہ ایل جی صاحب نے بیروا کو کیا دے دیا, اس کو میں نے اسی دن جواب دے دیا. کلسٹر یونیورسٹی کے لیے آج تو لینڈ ڈھونڈا جا رہا ہے, اور 5,000 جو ہم نے اس کو کہا تھا کہ بار بار 5 سال سے یہ رکا پڑا ہے, PMAY پردھان منتری آواس یوجنا رکا پڑا تھا. تو بیروا میں انہوں نے اعلان کیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا, پیسے جانے شروع ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں. اور اس کے بعد ہمارے 3 پل پڑے تھے, ان کو پیسہ واگزار ہوا ہے, 10-15 دن میں ان کا اپروول ملنے والا ہے. تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں, جس بندے نے آپ سے کہا, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں, آپ جب کل گئے تھے, آپ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یونس صاحب, بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ایل جی صاحب کو لایا, ہم نے لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھا. میں نے کوئی اناؤنسمنٹ یہ نہیں کہ وہ یہ دے دے گا. میں اس لیڈر سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس سوال کا جواب دے دے. جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ آیا تھا 2002 کے چناؤ میں یہاں بیروا میں مسجد کے سامنے, جب کسی شخص نے اس کو بولا کہ فاروق صاحب ہمیں ڈگری کالج کی ضرورت ہے, تو ان لوگوں سے پوچھے جو ابھی وہاں دکانداری کر رہے ہیں, انہوں نے بولا گرنے مزواتیا ہوس بیروا شعبہ کالج. ہم نے یہ نہیں کہا تھا. دوبارہ ایک بات, عمر صاحب آئے 2012 میں بیروا میں مزار اللہ کے سامنے, انہوں نے بڑی آواز میں کہا کہ میں یہاں سب ڈویژن دینے نہیں آیا ہوں. اس وقت اس نے کیا دیا تھا, ہم نے دھوکے میں نہیں رکھا. ہم جو کام آپ کو دکھا رہے ہیں, میں کئی پروجیکٹس پر آپ نظر رکھے ہوا ہوں جن کو اپروول ملنے والا ہے. گورنر صاحب نے واپسی پر تمام ایڈمنسٹریٹو سیکٹریز کو, کمشنر سیکرٹریز کو یہ پیغام دے دیا ایل جی آفس سے کہ نذیر احمد خان ون آف دا آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ہارڈ ورکر اینڈ گراؤنڈ لیول پولیٹیکل پرسنالٹی آف کشمیر, ان کی ڈیمانڈس کو کنسیڈر کیجیے. جو بھی کام ہو رہا ہے نذیر خان کرے, یہ میں نے کیا, لیکن یہ کہہ رہے کہ حکومت جو کر رہا ہے تو نذیر خان کیوں اپنا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں؟ حکومت کیا ہے؟ حکومت ہے نا, ڈیموکریٹک سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ What do you mean by democracy? A government by the people, of the people and for the people. چونکہ اس وقت یہاں اسمبلی نہیں ہے, تو اس کا جو متبادل ہے وہ کیا ہے؟ پنچایت ہے. پنچایت سے بیٹر, آپ گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. پنچایت کے 23 لاکھ سے کس کو پرائیورٹی مانگی جاتی ہے؟ سرپنچ کو مانگی جاتی ہے نا. تو بلاک لیول کے جو بلاک چیئر پرسن ہے, 25 لاکھ کی پرائیورٹی کن کو مانگی جاتی ہے؟ بلاک چیئر پرسن کو. اور جتنے بھی پروجیکٹ ڈسٹرکٹ میں ہو رہے ہیں ان کی پرائیورٹی کون دے گا؟ یہ تو میں سیدھے الفاظ میں آپ سے بات کرتا ہوں یونس صاحب, اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. میں سمپل الفاظ میں آپ سے بات کرتا ہوں. اگر چیئرمین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یونس صاحب, اگر چیئرمین پاور لیس ہے, تو یہ کیوں تو روتے بلکتے رہے, آج تک کیوں روٹھے رہے؟ یہ بڑی کرسی ہاتھ سے چلی گئی, یا مان لیں یہ کرسی کچھ نہیں ہے, تو پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارلیمنٹ میں کیوں اٹھایا مسئلہ کہ بیروا کا نذیر احمد خان DDC چیئرمین الیگل بنا؟ پھر حسنین مسعودی صاحب نے الیکشن کمیشن کو کیوں لکھا؟ پھر عمر صاحب نے ڈیو کام کے جو ان کا کورٹ ہے, ایڈیشنل کمشنر ہوتا ہے, وہاں پر کیس کیوں کیا؟ تو آج تک کیوں روٹھے ہیں؟ تو ان کو یہ لگ رہا ہے نا بڑی کرسی ہاتھ سے چلی گئی. اگر یہ کرسی کچھ نہیں تو آئیے نا, بیٹھے نا. یا مان لیجیے نذیر احمد خان کی کرسی کمزور ہے, نہیں, اس سے لگتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں شور اٹھایا. اور عمر صاحب کا یاد ہوگا نیشنل ٹی وی پر انہوں نے ایک دن چلا کر کے بولا کہ نذیر احمد خان 4 لوگوں کا چیئرمین ہے. تو اتنے بڑے بڑے لیڈر جب اس کرسی کے لیے دہلی رونے جاتے ہیں, لال چوک رونے جاتے ہیں, جموں کے پریس کلب میں رونے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس رونے جاتے ہیں, ڈیو کام کے آفس میں رونے جاتے ہیں, تو رونے کا مطلب یہی ہوا کہ بڑی کرسی ہے.
اس میں مزہ آ گیا کیونکہ وی آر ناٹ ایفیلیٹڈ وتھ اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ تو کلیئر کٹ ہے. پہلے دن سے ہی ہم نے کہا وی آر انڈیپینڈنٹ چیئرمین, اور انشاءاللہ اس سے پہلے نذیر صاحب نے آپ کے ساتھ انٹرویو کے دوران کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ چیئرمین کی حیثیت سے ہی آنے والا اسمبلی الیکشن لڑوں گا. یہ شوشہ جو پھیلانے والے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو خود بی جے پی کے گود میں پلے بڑے ہیں. میں عمر عبداللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی جو پارٹی کہتے ہیں نذیر احمد خان بی جے پی کے ساتھ ہے, خود آپ وہاں پلے بڑے, خود آپ کی پرورش اٹل بہاری واجپئی کے دور میں ہوئی, اڈوانی صاحب کے دور میں ہوئی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخر پر, جس کا آپ نیشنل کانفرنس سے جواب پوچھ لینا. آپ مختلف لیڈران سے انٹرویو کرتے رہتے ہیں. جہاں تک یہ آپ نے بولا کہ کونسل سے خفا ہونا, میں آپ کو ریکارڈنگ سنا دوں گا. نہیں رکھنی چاہیے تھی ریکارڈنگ, لیکن ہمیں معلوم ہے یہ کیسے لوگ ہیں. ان کو لگا کہ نذیر احمد خان چیئرمین بن گیا, بڑگام سے نیشنل کانفرنس کا بستر گول ہوا. اگر ان کا چیئرمین ہوتا, ہر حلقے میں نیشنل کانفرنس کی میٹنگ ہوتی. امن میلے ہیں ٹائمی میگڈمس کن, امن میلے ہیں ٹائمی لینگویشنگ پروجیکٹن کرو کی, امن میلے ہیں ٹائمی کمشنر سیکرٹریس کرا. میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یم سات سوسک ایم ایل اے 2014 پہ 14 تان کس بورڈ میٹنگ کرت سے اٹینڈ؟ سنگل. یونس صاحب گو آن ریکارڈ, سنگل. جب مفتی محمد سعید نے ایز ہیڈ کی بڑگام میں کوئی بورڈ میٹنگ, ایک ہی بورڈ میٹنگ ہے, ان سے پوچھ لینا اخ بورڈ میٹنگ کری موقع یاسس اٹینڈ سان حلقہ انتخابی رو خطر. تو یہ ونوا یم کیا کران نذیر احمد خان؟ ذرا آپ گواہ ہیں. جب سے نذیر احمد خان آئے, چیف سیکرٹری کو لایا, مرکزی وزراء کو لایا, صدر ہند کو ویلکم کیا, اپنا میمورنڈم دے دیا, نتن گڈکری صاحب کو میمورنڈم دے دیا, ایل جی صاحب کو 2 بار پنزو اور بیروا میں لایا, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایم ایل اے رہے, نام کے رہے. کیا اس میں یہ نام آیا کہ نذیر احمد خان اس فرنٹ میں شرکت کرنے جائے جس میں بشارت بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے؟ اس وقت بج گئے 4:20. ڈیٹ کیا ہے آج؟ 6/7. 4:20 شام کے 6:07 پر آن بیہاف آف ڈی ڈی سی چیئرمین نذیر احمد خان, اس کا مستند سپوکس پرسن میر مشتاق کہتا ہے وی ول فائٹ کمنگ اسمبلی الیکشن ایز انڈیپینڈنٹ, ناٹ وتھ اینی پولیٹیکل پارٹی. تھینک یو.